Hello and assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. Today we will talk about the different symptoms that your mental health is getting worse. ہم بات کریں گے ڈفرینٹ ایسے سمٹمس کے بارے میں جن کے چلتے آپ کو ضرورت ہے پروفیشنل ہیلپ کی یا پروفیشنل تھیراپی کی یا خود کنسیڈر کرنے کی کہ آپ اس کو خود چینج کر لیں یا آپ اس کو خود بہتر کر لیں. ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے سائنس اینڈ سمٹمس ہیں جس کی وجہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ اپنی روٹین میں چل رہے ہوتے ہیں اور آپ اچانک سے آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ لوز کر دیتے ہیں ان روٹین ایکٹیویٹیز. آپ کی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں یا آپ کی جو بھی جو آپ مطلب ڈیلی کی رسپانسبلٹیز آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ان میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے, آپ کا پڑھائی میں انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو گیا. آپ بہت اچھے پلیئر تھے, آپ کا گیم میں انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو گیا. یا آپ گھر میں کام بہت اچھے کرتے تھے, آپ کا جتنے بھی آپ کے گھر کے کام کاج ہیں ان میں آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ الارمنگ سائن ہے آپ کے لیے کہ آپ کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ انہیپی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ بہت زیادہ ناخوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ چیزوں میں پہلے خوشی محسوس کرتے تھے یا جس طرح آپ چیزوں سے پہلے خوش ہوتے تھے اب آپ اس طرح خوش نہیں ہوتے. اب آپ چیزوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, آپ بہت زیادہ تنگ آنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ تھرڈ نمبر پہ آپ کو ایموشنل آؤٹ برسٹس ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ بیٹھے بیٹھے رونا شروع ہو جائیں یا بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع ہو جائیں بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ریزن کے. اکثر ہوتا ہے ہم کمپلین کرتے ہیں کہ ہم بہت اداس ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا ہم کیوں اداس ہیں. مطلب جب ہمیں ریزن بھی پتہ نہیں ہوتی, وین وی ڈونٹ ایون نو اباؤٹ دا ریزن وائی وی آر سیڈ, ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم سیڈ کیوں ہیں لیکن ہم سیڈ ہوتے ہیں, لاشعوری طور پہ ہم سیڈ ہوتے ہیں. تو یہ جو ایموشنل آؤٹ برسٹ ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے یا ہمیں کوئی پرابلم آ رہا ہے, سم تھنگ از ہیپننگ, کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو سلیپ پرابلمس ہونا شروع ہو جائیں, جب آپ کو جو روٹین میں آپ نیند لیتے تھے یا روٹین میں آپ کا ایک سونے کا ایک پیٹرن تھا وہ پیٹرن آپ کا نہ رہے, وہ ایک روٹین آپ کی نہ رہے, وہ ترتیب آپ کی نہ رہے. آپ پہلے 8 گھنٹے سوتے تھے لیکن اب 8 گھنٹے سے آپ 4 گھنٹے پہ آ گئے اور آہستہ آہستہ 4 سے بھی کم ہوتا گیا اور آپ 2 گھنٹے پہ آ گئے. تو اس طرح جب آپ کی سلیپ پیٹرن ڈسٹرب ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک الارمنگ سائن ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کا ویٹ اور ایپیٹائٹ چینج. ویٹ چینج کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ویٹ پہلے 60 پہ تھا اب ایک دم آپ کا 50 پہ آ گیا, 40 پہ آ گیا. اور ایپیٹائٹ چینج کیسے, ظاہر ہے آپ کی ایپیٹائٹ چینج ہوگی تو آپ کا ویٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہوگا. ایپیٹائٹ مطلب بھوک آپ کی کم آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہے. پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے اب آپ 1 ٹائم بھی بہت مشکل سے کھاتے ہیں, یا پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے اب 2 ٹائم مشکل سے کھاتے ہیں. ذرا سا بھی فرق آ رہا ہے تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہے جب آپ ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں تو آپ کی ایپیٹائٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. جب آپ ٹینشن میں آتے ہیں آپ کا اسٹمک افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی ایپیٹائٹ افیکٹ ہوتی ہے اور اس سے آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے پرابلمس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ سائن ہے یا سمٹم ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت گلٹی فیل کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. چیزوں کے لیے آپ خود کو بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی چیزیں بھی جن کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا, جن کے لیے آپ اس وقت جو ہے وہ آپ کو آپ کی وجہ سے وہ غلطی نہیں ہوئی یا آپ کی وجہ سے وہ پرابلم نہیں ہوئی لیکن پھر بھی کنٹینیوسلی آپ اس چیز کو لے کے آپ شیم فیل کر رہے ہیں, آپ گلٹ فیل کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ورتھ لیس سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک نیگیٹو سائن ہے, یہ بھی آپ کے لیے ایک سائن ہے دیٹ یو نیڈ ہیلپ. آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے یا آپ کو مدد کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آپ کے بیہیویئر اور آپ کی فیلنگز میں جب چینج آنا شروع ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل آپ پہلے بہت اسلامکلی پریکٹس تھے, اسپرچولی ایکٹیو تھے, آپ نمازیں پڑھتے تھے, آپ قرآن پاک پڑھتے تھے, لیکن اب آ کے ایک دم ایسا ہوا کہ آپ نے نمازیں چھوڑ دیں, آپ نے قرآن پاک چھوڑ دیا. آپ کا بیہیورل چینج آ رہا ہے. فیلنگز کیسے چینج ہوتی ہیں, پہلے آپ بہت زیادہ سینسٹیو تھے چیزوں کو لے کے, دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے تھے, اچانک سے ایسا ہوا کہ آپ بہت زیادہ امیون ہو گئے ہیں, آپ کو دوسروں کی باتیں فیل ہی نہیں ہوتی, کوئی کسی دوسرے کا دکھ درد فیل نہیں ہوتا, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اندر سے دن بدن سخت ہو رہے ہیں. ایسے اکثر کلائنٹس آتے ہیں
جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں دوسرے کے دکھ پہ رونا آ جاتا تھا، اب تو ہمیں رونا بھی نہیں آتا، تو ہم اس چیز سے بہت پریشان ہیں کہ ہمیں رونا کیوں نہیں آتا، ہم کسی چیز سے خوش نہیں ہو پاتے، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں خوشی سے خوشی نہیں ہو رہی اور غمی سے غمی نہیں ہو رہی، ہم اندر سے بالکل فلیٹ ہو گئے ہیں۔ جب اس قسم کی فیلنگز آپ کو آنا شروع ہو جائیں یا آپ کی فیلنگز میں اتنا ڈراسٹک چینج آئے، تو یہ بھی ایک بڑا میجر سائن ہے دیٹ یو نیڈ ہیلپ، دیٹ یو نیڈ اے سپورٹ، دیٹ یو نیڈ اے پروفیشنل تھراپی، آپ کو کسی نہ کسی پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ ایسی سائن اینڈ سمٹمز تھیں جن کے چلتے ضروری ہے کہ آپ اس میں سے چند سمٹمز بھی آپ کو آ سکتی ہیں، ان میں سے اوور آل سمٹمز بھی آ سکتی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ ان سمٹمز کے چلتے آپ کو کوئی سیریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، لیکن یہ سمٹمز ایسی ہیں کہ اگر آپ انہیں بروقت ان کو ڈیل نہیں کرتے یا ان کا بروقت آپ انہیں کنسیڈر نہیں کرتے یا آپ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، تو لیٹر آن یہ جیسے ایک زخم ہے، ایک چھوٹا سا پہلے پس والا دانہ ہوتا ہے، آپ اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا وہ ناسور بن جاتا ہے۔ تو سیم دا کیسز یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جب سمٹمز کو مائنر لیول پہ ڈسکس نہیں اس کو کنسیڈر نہیں کرتے، اس کو ڈسکس نہیں کرتے، تو وہ میجر لیول پہ آپ کو افیکٹ کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیے اور اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو اسپیشل سمجھیے، اپنے آپ کو ہر وقت کانفیڈنٹ رکھیے، تو آپ زیادہ اچھا اور اپنے آپ کو اسپرچولی بھی ایکٹیو رکھیے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نماز کی پریکٹس کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اس چیز کی جو ہے وہ تلقین کرتے رہیں، آپ زیادہ ہیپی اور زیادہ ہیلدی فیل کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔